ہے کہ کچھ مسائل اور روزوں سے متعلق بھی عرض کر دیے جائیں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی عبادت کو اختیار کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ضروری علم دین سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر جو بہن بھائی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان پہ روزے فرض ہیں تو پھر اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی اس کا علم نہ سیکھے اور ویسے ہی روزے رکھے اور اس میں اغلاط میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا تو یاد رکھیے گا اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ۔ اس لیے جو یہ بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا تو کیوں نہیں سیکھا آپ نے؟ دنیاوی معاملے میں تو کسی میں آپ ہی نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہر چیز کی اچھی طریقے سے ہم تحقیق کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ لے لیں، بچوں کے ٹیوشنز کا معاملہ لے لیں، اسکول وغیرہ کے انتخاب کا معاملہ لے لیں، پیسے کی انویسٹمنٹ کا معاملہ لے لیں، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو اس کا معاملہ لے لیں، کوئی جاب ہمیں تلاش کرنی ہو اس کا معاملہ لے لیں۔ ہر چیز میں اچھی طریقے سے تحقیق ہوتی ہے تو پھر دینی معاملات میں یہ کوتاہی قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کو قرآن عظیم میں بیان فرمایا اور اس کا جو بینیفٹ ہمیں ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ مین چیز ہے روزے سے جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس نتیجے کو نتیجہ قرار دے یقیناً وہی درست اور صحیح نتیجہ ہوگا۔ لہذا اگر ہمارے روزے ہمیں صفت تقوی سے متصف نہیں کر پاتے، یعنی ہم گناہ سے نہیں بچ پاتے، ہم عبادات پہ استقامت حاصل نہیں کر پاتے، اچھی صحبت ہمیں اچھی نہیں لگنے لگتی، بری صحبت بری نہیں لگنے لگتی، علم دین کی طرف ہم مائل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں روزوں سے کما حق فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ لہذا روزے اسی طریقے سے رکھنے چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اور روزے یاد رکھیں کہ ویسے تو روزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے نیت کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو انسان کو یہ تو ایک مطلب ظاہری روزے کی تعریف ہے، ورنہ حقیقتاً روزے کا معنی رکنا ہوتا ہے، تو ہر چیز سے انسان کو رکنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بری حرکات سے، گندی عادات سے، بری صحبتوں سے، وقت کو ضائع کرنے سے اور شکم سیری سے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکے تو کما حق روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لہذا ہمیں سحری افطار میں لمیٹڈ کھانا چاہیے۔ یہ میں کل ایک ڈاکومنٹری کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ سائنسی تحقیق کے مطابق جو کم کھاتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک سائنسی انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے۔ اگرچہ اسلامک اعتبار سے ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی ہماری عمریں مقرر کر دی ہیں، اب کسی کی دعا یا تدبیر یا غذائیں یا احتیاطیں عمر کو بڑھا نہیں سکتی اور بے احتیاطیاں اسے کم نہیں کر سکتی۔ اگرچہ ہمیں احتیاط کا حکم ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا منع بھی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ ہے۔ میں ایک سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس بھی اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کم کھانا کھاتا ہے تو اگر ظاہری مطلب اسباب اور ذرائع کو دیکھا جائے تو ایسا شخص اپنی عمر کو طویل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، سائنس ہی کہتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام بھی ہوا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو کہ لمیٹڈ کھانا کھایا جائے۔ ہاں کسی کا اگلے دن بہت زیادہ سخت کام ہو، ہارڈ ورکنگ ہو، جیسے مزدور طبقہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا زیادہ کھا لیں تو ان کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ عام نارمل انسان کو مناسب کھانا کھانا چاہیے، تو کم کھانا تاکہ جسم کو ضعف محسوس ہو۔ دوسرا انسان کم سوئے، کم کھانا کم سونا، پھر مخلوق سے کم ملیں، کیونکہ جتنا زیادہ ملیں گے اتنا ہی زیادہ پھر انسان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، غیبتیں ہو جاتی ہیں، چغلیاں ہو جاتی ہیں، کوئی فضول گفتگو کر دیتا ہے یا خراب گفتگو کر دیتا ہے، اس سے ذہن خراب ہوتا ہے، اس سے روزے کی نورانیت پہ فرق پڑتا ہے۔ تو کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے میل جول رکھنا اور اس کے بعد کم بولنا، جو کہ خواتین کے لیے تو انتہائی دشوار ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کریں گی تو اس پر وہ قادر ہو سکتی ہیں کہ حالت روزہ میں انسان کم سے کم بولے۔ تو یہ 4 کام اگر کریں تو اس کو ریاضت بھی کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک ریاضت کا آپ معاملہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر پورے رمضان ہم اسی طریقے سے کریں کہ کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں اور کم لوگوں سے میل جول رکھیں تو دیگر جو گناہ ہیں خود بخود انسان ان سے بچ سکے گا، کیونکہ شیطان تو بندھی ہوتا ہے حدیث کے ظاہر کے مطابق، نفس کو مغلوب کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ ایک بڑا مشن ہے ہمارا سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام امور سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اور جب نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر عبادات کا ارتکاب اور گناہوں سے اجتناب دونوں اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتا ہے۔ عبادات پہ استقامت رکھیں، کم از کم 5 وقت نماز باجماعت اور تراویح یہ بالکل نہیں چھوٹنی چاہیے۔ باقی اور کثرت سے عبادت کر لیں بہت اچھی بات ہے، جیسے مثال کے طور پہ سحری میں تو آپ نے اٹھنا ہی ہے اور اکثر انسان سو کر ہی اٹھتا ہے، تو جو عشاء کے فرائض کے بعد سو جائے اور پھر اٹھے، اب جو وہ نوافل ادا کرے گا وہ تہجد کے نوافل ہوں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پورا سال ہمیں تہجد کی توفیق نہ ملے، لیکن کم از کم رمضان میں جب آپ سحری میں اٹھیں تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، تو کم از کم 1 مہینے تو انشاءاللہ ہم تہجد ادا کر سکیں گے۔